بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. پچھلی مرتبہ آخر میں ہم نے جس روایت کا مطالعہ کیا تھا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا تھا اور 7 باتوں سے منع کیا تھا. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں: امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا اور 7 باتوں سے روکا. جن 7 باتوں کا حکم فرمایا تھا وہ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. وہ ایک تو یہ تھی کہ مریض کی عیادت کی جائے، جنازے کی پیروی کی جائے، کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ کہا جائے. کوئی آدمی قسم کھا کر یہ کہے کہ تم یہ کام ضرور کرو تو اس کی قسم کو پورا کیا جائے. مظلوم کی مدد کی جائے، کسی پکارنے والے کی پکار کو سنا جائے، اس کو قبول کیا جائے، لبیک کہا جائے، اور سلام کو پھیلایا جائے، سلام کو عام کیا جائے. یہ 7 وہ چیزیں تھیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ ان کا اہتمام کیا جائے. اور فرماتے ہیں کہ ونہانا، اور ہمیں 7 ہی چیزوں سے منع کیا. وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ ان خواتیم او تختم بالذہب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے جو مرد ہیں ان کو منع کیا سونے کی انگوٹھی پہننے سے یا سونے کا زیور پہننے سے. یعنی اس امت کے جو مرد ہیں ان کے لیے سونے کے زیورات پہننا اس کو منع کیا گیا. خواتین کے لیے اس کی اجازت ہے. وعن شرب بالفضہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا چاندی کے برتنوں میں پینے سے. اور دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ چاندی اور سونا دونوں کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے منع کیا، کیونکہ اس میں ایک خاص طرح کی رفاہیت ہے، خاص طرح کا اسراف ہے، خاص طرح کا تکبر ہے، ایروگنس ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. وعن المیاسر الحمر، اور اسی طریقے سے منع کیا ہے کہ گدے سرخ رنگ کے گدے. سرخ رنگ کے گدوں سے یہاں مراد کیا ہے کہ سواریوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر پالان کے طور پر چیزیں ڈالی جاتی تھی، تو ایسے گدیلے کے جو ریشم کے بنے ہوئے ہوں اور سرخ رنگ کے ہوں، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. وعن القصی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے قصی. یہ بھی ایک خاص طرح کا ریشم کا کپڑا ہوتا تھا جس میں سوت بھی ملا ہوا ہوتا تھا. وعن لبس الحریر والاستبرق والدیباج، اور 3 طرح کے ریشم ہیں مختلف: حریر، استبرق اور دیباج. موٹا ریشم، باریک ریشم، ہر طرح کے ریشم کو منع کیا ہے مردوں کو پہننے سے. یعنی اس امت کے مردوں کو سونا پہننے سے منع کیا ہے، اور اس امت کے مردوں کو ہر طرح کے ریشم کا کپڑا پہننے سے منع کیا، کیونکہ اس میں خاص طرح کی ایک نسوانیت پیدا ہوتی ہے، تشبہ بالنساء ہوتا ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے پسند نہیں کیا. تو جن چیزوں سے روکا ہے اس میں جو ہے وہ چاندی کے زیور پہننا یا انگوٹھی پہننا، اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا، اور اسی طریقے سے جانوروں پر بھی ایسے پالان ڈالنا کہ جو ریشم کے ہوں اور سرخ ریشم کے بنے ہوئے ہوں، اور ایک خاص طرح کا ریشم جس کو کسی کہتے ہیں، اور پھر حریر اور استبرق اور دیباج، یہ مختلف قسم کے باریک اور موٹے ریشم ہیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس امت کے مرد نہ پہنیں. اگلا جو باب ہے، باب ستر عورات المسلمین والنہی عن اشاعتها لغیر ضرورہ. مسلمانوں کے عیب، ان کی پردہ پوشی کرنا اور بغیر ضرورت کے ان کی اشاعت، اس کو پھیلانا، اس کو افشا کرنا، اس کی ممانعت کا بیان. امام صاحب پہلے سورہ نور کی آیت نمبر 19 لے کر آئے ہیں باب میں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ یہ خاص طور پہ آیت آئی تھی جو واقعہ افک ہے اس کے کانٹیکسٹ میں، جس طریقے سے لوگوں نے، منافقین نے پروپیگنڈا کیا اور جس طریقے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی اور اس بات کو پھیلایا، اس کو عام کیا، اس ریفرنس سے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ فحش چیزیں، بے حیائی کی باتیں پھیلیں، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ خاص طور پہ یہ جو تہمت کا معاملہ تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی، اس حوالے سے تو ظاہری بات ہے کہ اگر کسی پر تہمت لگائی جائے بدکاری کی اور اس کو ثابت نہ کیا جا سکے تو دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قذف کی حد ہے، یعنی وہ 80 کوڑے ہیں، اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جہنم کا عذاب ہے جو ہے وہ جرم کے حوالے سے ہے۔ تو اس میں اور باتیں بھی بہت آ جاتی ہیں جو آج کل ہمارا میڈیا کرتا ہے، جس طریقے سے جنسی معاملات کو، فحاشی کی باتوں کو پھیلاتا ہے، اسکینڈلائز کرتا ہے، مثالیں لگا کر بیان کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ بھی اس کے ذیل میں آتے ہیں کہ ایسی باتیں کہ جو بری ہوتی ہیں، ایسی باتیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹیبو ہوتی ہیں، ان کو دبانا چاہیے، ان کو چھپانا چاہیے، نہ یہ کہ اس کا افشا کیا جائے، نہ یہ کہ اس کا اظہار کیا جائے۔ تو مغرب کا تصور یہ ہے کہ اوپن سوسائٹی، ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز اوپن ہو اور ہر چیز کی خبر بھی اوپن ہو، کسی چیز کی خبر کو بھی کنسیل نہ کیا جائے۔ لیکن ہمارے دین میں بہرحال تعلیمات یہی ہے کہ خاص طور پہ وہ چیزیں کہ جس کے اندر جنسی خرابی کا معاملہ ہوتا ہے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اس کا افشا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑے بزرگ یا والدین کنفیشن کے انداز میں بہت سی باتیں اپنی اولاد سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میں نے فلاں خرابی کی تھی، میں فلاں غلطی میں پڑ گیا، میں اسکول سے بھاگ جایا کرتا تھا، یا میں نے فلاں موقع پر فلاں جھوٹ بولا۔ بعض اوقات عبرت کے لیے، سمجھانے کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے اس طرح کی باتیں بڑے بچوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن اس نوعیت کی جو خرابی ہے، جس میں فحش کا ایلیمنٹ ہے، جس میں کوئی جنسی خرابی پائی جاتی ہے، اس طرح کی باتیں بطور کنفیشن کے بھی بیان نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ اپنے چھوٹوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے، کیونکہ اس سے پھر حیا جاتی رہتی ہے۔ اور یہ خیال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہر عمر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہر عمر میں ہمارے بڑوں نے بھی یہ حرکتیں کی ہوئی، تو اس طرح کی باتیں کرنے سے آنکھوں کی شرم جاتی رہتی ہے اور معاملات جو ہے وہ آوارگی کی طرف جاتے ہیں، خرابی کی طرف جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فحش چیزیں پھیلیں، عام ہوں اہل ایمان میں، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ۔ فرمایا کہ کوئی بندہ دنیا میں کسی اور بندے کی ستر پوشی نہیں کرتا، اس کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالتا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی کریں گے، اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے۔ یہ روایت پہلے بھی آ چکی ہے کہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر بھی دنیا میں پردہ ڈالے رہیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کریں گے، بلکہ دنیا میں جس طریقے سے اس کے عیوب پہ پردہ ڈالا، آخرت میں بھی اس کے عیوب کو ڈھانپ لیں گے۔ لیکن جس طرح یہاں پہ امام صاحب نے جو عنوان قائم کیا ہے اس میں واضح کیا ہے نا کہ بغیر ضرورہ، لغیر ضرورہ، بعض اوقات کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس کی نوعیت جرم کی ہوتی ہے، بعض اوقات ایسی کوتاہی ہوتی ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے، بعض اوقات کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر اس آدمی کو روکا نہ جائے اور جو بالاتر حکام ہے اس تک اس کے جرم کو واضح نہ کیا جائے تو وہ آدمی اور جری ہو جاتا ہے اور بہادر ہو جاتا ہے اور فتنے پھیلاتا ہے اور لوگوں تک اس کا ضرر پہنچتا ہے۔ لیکن وہ چیزیں کہ جو بالکل نجی نوعیت کی ہوتی ہیں اس کے بارے میں کہا ہے کہ بغیر تحقیق کے، بغیر تجسس کے اگر کوئی بات معلوم ہو جائے تو اس کو چھپانا چاہیے، اس کو دبانا چاہیے،
ہاں اگر ضرورت ہو تو تنہائی میں خلوت میں اس کو جا کے بتایا جائے، اس کو نصیحت کی جائے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ ادا کیا جائے، لیکن دوسروں کے سامنے اس کو رسوا نہ کیا جائے، دوسروں کے سامنے اس کا اظہار نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ آدمی اس کے اندر ضد پیدا ہو جاتی ہے، وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں بدنام ہو ہی چکا ہوں اور میری یہ برائی عام ہو ہی چکی ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں برا ہی صحیح، اور وہ پھر اس برے کام میں ہی آگے چلتا چلا جاتا ہے، اس سے توبہ نہیں کرتا۔ تو کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کو چھپائیں، تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالیں، تو تمہیں چاہیے کہ دنیا میں جو تمہارے بھائی بہن ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں، جو دوسرے دوست ہیں، ان کے عیبوں پر پردہ ڈالو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری تمام امت کے لیے عفو درگزر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو مجاہرین ہیں، جو کھلے عام گناہ کے کام کرتے ہیں، جو ظاہراً جو ہے وہ گناہ اور اللہ کی معصیت کے کام کرتے ہیں۔ تو وہ آدمی کے جو گناہ کرتا ہے لیکن چھپ کے کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے گناہ کی شناعت ابھی باقی ہے اور اس کے اندر لوگوں کی بھی شرم ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک برا کام کر رہا ہوں، گلٹ ہے اس کے اندر، تو امید یہ ہے کہ اللہ کبھی اس کو توبہ کی توفیق دے دیں گے۔ لیکن اگر آدمی مجاہر بالفسق ہو جائے، معلن بالفسق ہو جائے، اعلانیہ فسق اور جو ہے گمراہی کی بات کرنے لگ جائے، تو اس کی اصلاح کا امکان پھر بہت ہی کم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص پردہ چاک کر دیتا ہے، اس کا اللہ اور اس کے درمیان بھی کوئی پردہ نہیں ہے، مخلوقات کے درمیان بھی کوئی پردہ نہیں ہے، تو کہا کہ پھر اس شخص کے لیے عفو درگزر نہیں ہے۔ تو کہا کہ میری تمام امت کے لیے معافی کا امکان ہے، عفو کا امکان ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ کھلے عام گناہ کریں۔ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ، اور یہ بھی مجاہرت میں ہے، یہ بھی گویا کھلے عام گناہ میں ہے، أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، کہ آدمی رات میں کوئی عمل کرے، کوئی گناہ کا کام کرے، کوئی جرم کرے، کوئی غلط کام کرے، ثُمَّ يُصْبِحْ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور پھر وہ صبح کرے اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عیب پر پردہ ڈال دیا۔ رات میں اس نے چھپ کے کوئی گناہ کیا، جب صبح ہوئی تو کسی کو معلوم نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خفا میں رکھا، اس پر پردہ ڈال دیا۔ فیقول، لیکن وہ لوگوں میں جائے اور وہ کہے، یا فلان عملت البارحۃ کذا و کذا، اور جا کر بڑی جرت سے یہ بات کرے، بڑی سرکشی سے یہ بات کرے کہ اے فلاں شخص، میں نے کل رات فلاں فلاں گناہ کیا، فلاں فلاں جو ہے وہ برا کام کیا۔ وقد بات یسترہ ربہ، حالانکہ وہ اس نے رات گزاری تھی اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈال دیا تھا۔ ویصبح یکشف ستر اللہ عنہ، لیکن وہ صبح کرتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا تھا اس کے گناہوں پر، اس کو چاک کر دیتا ہے، اس کو پھیلا دیتا ہے، اس کو عام کر دیتا ہے۔ اب یہ خاص سینیریو بیان ہو رہا ہے کہ انسان کوئی گناہ کرے، رات میں چھپ کر کرے، اور اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دے، اللہ تعالیٰ اس کا اظہار نہ کریں، افشا نہ کریں، لیکن وہ اتنا جری ہے، اتنا سرکش ہے کہ وہ خود جا کر جیسے ایک کارنامے کے طور پر اپنے گناہ کو لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اے فلاں شخص، میں نے کل رات کو فلاں کام کیا۔ تو ظاہری بات ہے یہ ایسا شخص ہے، ایسا سرکش شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو درگزر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو چاہا تھا کہ دنیا میں بھی اس کا یہ عیب سامنے نہ آئے، اور پھر امید یہ ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق بھی مل جائے۔ لیکن ایسا شخص جو مجاہر بالفسق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجاہر بالفسق آدمی کو عام طور پر توبہ کی توفیق نہیں ملتی، ورنہ یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ توبہ سے تو بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، کفر بھی معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو کہا ہے نا کہ میری تمام امت کے لیے معافی ہے سوائے مجاہرین کے، تو اس میں یہ بات بھی امپلائیڈ ہے کہ گویا ایسے شخص کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، ورنہ ظاہر بات ہے جس کو توبہ کی توفیق مل جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عفو درگزر جو ہے وہ عام ہے۔ تو فرمایا کہ وہ شخص کہ جو اپنے گناہ کا اشتہار لگاتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، اس کو کارنامے کے طور پر بیان کرتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ بھی نہیں ہوتا۔ تو انسان، ہر آدمی سے گناہ ہوتے ہیں، ہر آدمی سے کوتاہی ہوتی ہے، تو چاہیے یہ کہ آدمی سرکشی سے یہ معاملہ نہ کرے،
ڈرتا رہے، اللہ سے بھی ڈرتا رہے، اور اگر گناہ کا کام کرتا بھی ہے تو چھپ کر کرے، اعلانیہ نہ کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھپ کر گناہ کرنے کا جو ہے وہ عذاب نہیں ہے یا اس کی پکڑ نہیں، اس کی بھی پکڑ ہے، لیکن یہ آدمی تو بالکل ہی بے حیا ہو گیا ہے کہ جو آدمی کھلے عام گناہ کے کام کر رہا ہے، سرکشی کے کام کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ ہیں، اُتِیَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قد شرب خمرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس نے شراب پی تھی۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس میں بھی آپ دیکھیے سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے، اور چونکہ اس میں بھی ایک کوتاہی کا تذکرہ ہے، گناہ کا تذکرہ ہے، تو انہوں نے بھی ان صاحب کا تذکرہ مجہول کے صیغے میں کیا کہ ایک صاحب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ کیونکہ ایک جرم بیان ہو رہا ہے، ایک گناہ بیان ہو رہا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ ان صاحب کا نام بیان کیا جائے، اس کی تحقیق کی جائے، اس کا اظہار کیا جائے، بس ایک صاحب کو لایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے شراب پی تھی۔ قال اضربوہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو سزا کے طور پہ مارو، اس کو مار پیٹ کرو۔ قال ابو ہریرہ فمن الضارب بیدہ والضارب بنعلہ والضارب بثوبہ، تو کہا کہ ہم میں سے لوگ مارنے لگے، کچھ ہاتھ سے مار رہے تھے، کچھ جوتے سے مار رہے تھے، کوئی اپنی چادر سے مار رہے تھے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی اس کے لیے متعین سزا نافذ نہیں ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 کوڑے جو ہے اس کی سزا تھی، اس کو بعد میں جو ہے وہ 80 کر دیے گئے، جو قذف کی سزا ہے وہ مقرر کر دی گئی۔ تو لگتا ہے کہ ابھی شروع کی بات ہے کہ ابھی متعین طور پر جو ہے اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، تو آپ نے کہا بھئی اس کو کچھ مارو پیٹو، اس کو کچھ سزا دو، تو کہا کوئی ہم میں سے ہاتھ سے مارنے لگا، کوئی جوتی سے مارنے لگا، کوئی اپنے کپڑے سے۔ فلما انصرف، تو جب وہ جو بھی سزا اس کو دینی تھی، جو مار پیٹ کرنی تھی وہ ہو گئی اور وہ آدمی جانے لگا، قال بعض القوم، تو لوگوں میں سے کسی نے کہا اخزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کرے، یعنی بہت ہی جیسے ملامت کا، لعنت کا جملہ کہا، پھٹکار کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا لا تقولوا ہاکذا، دیکھو اس طرح مت کہو، لا تعینوا علیہ الشیطان، اس شخص پر شیطان کی مدد نہ کرو، اس شخص کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ یعنی شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا ہے، جس طریقے سے وہ رجیم ہے، جس طریقے سے وہ دھتکارا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی تمام مخلوق کو رسوا کرے، اللہ کی تمام مخلوق کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے۔ تو کہا کہ ایک شخص سے گناہ ہو گیا، ہم نے اس کو سزا بھی دے دی، اس نے اپنی سزا بھی بھگت لی، اب اس طرح کی بات نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم گویا شیطان کو خوش کر رہے ہو، شیطان کی مدد کر رہے ہو، جو شیطان چاہتا ہے وہی تم اس کو دعا دے رہے ہو۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ اس کو رسوا کرے، شیطان تو چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت سے دور کرے، اور تم بھی یہی دعا کر رہے ہو۔ کہا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، بلکہ اور روایت میں ہے وَلَٰكِن قُولُوا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، بجائے اس کے کسی کو جو ہے اس کی جو ہے بد دعا دو کہ اللہ تمہیں رسوا کرے، اللہ تم پر لعنت کرے، تمہیں چاہیے کہ تم اس طرح دعا کرو کہ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم کر دے۔ تو اس میں بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب آدمی کسی برے آدمی کو اس طریقے سے پھٹکار کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، خاص طور پہ ایسا شخص کہ جس نے اپنے گناہ کی، اپنے جرم کی سزا بھی بھگت لی، اس کے بعد اس کو آر دلانا، اس کے بعد اس پر پھٹکار کرنا، یہ گویا شیطان کی مدد ہے۔ اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آدمی اور جری ہو جاتا ہے، وہ اس آدمی کے اندر جو ہے وہ نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنی برائی پر اور پختہ ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، اس پر رحم کرے، اور اللہ اس کو توفیق دے کہ اس برائی سے اس دنیا ہی میں چھٹکارا حاصل کر لے۔ تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو انسان کسی برائی کا شکار ہے، غلطی کا شکار ہے، تو اس پر پردہ ڈالا جائے، اس کو چھپایا جائے، اور اگر کسی آدمی کی برائی کا اظہار ہو جائے، ظاہر ہو جائے، اور وہ اس کی سزا بھی بھگت لے، تو اس پر آر نہ دلائی جائے، اور اس کو جو ہے برا بھلا نہ کہا جائے، اس کے لیے برائی کی دعوت نہ دی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔